شہباز گل صاحب، قومی اسمبلی میں باقاعدہ طور پہ ایک ریکمنڈیشن دی گئی ہے کہ شاہ محمود قریشی، شیریں مزاری، مراد سعید، تقریباً 7-8 لوگ ان کے استعفے ایکسیپٹ کر کے وہاں پہ بائی الیکشنز کروا لیے جائیں اور راجہ ریاض کا یہ جمالی فارمولے پہ واقعی کام ہو رہا ہے؟ آپ کے پاس اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ وہ کون تھا؟ ڈاکٹر شہباز گل۔ میں تھا۔ میرا تو رات 1:57 پر نام داخل کر دیا گیا تھا نو فلائی لسٹ پہ، جب ابھی عمران خان وزیر اعظم تھے۔ کس نے میں میرا خیال کو 12-12:30 بجے نکلا تھا، میرا خیال 12:30، آپ بھی اسی ٹائم نکلے تھے، آپ کو ٹائم یاد ہوگا۔ میرے پاس تو ویڈیوز بھی ہیں۔ ہاں، تو ہم اکٹھے نکلے۔ مجھے نہیں پتا تھا اس ٹائم اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر میرا نام ڈالا جا رہا تھا، اور اگلے دن خیر مجھے رات کو پتا چل گیا تھا، کسی نے بتا دیا تھا، اور پھر جنہوں نے ڈلوایا تھا ان کا بھی پتا چل گیا تھا۔ پھر چند دن کے بعد انہوں نے کافی کے لیے مجھے بلایا تھا، میں نے کہا اور یقیناً کہا ہوگا کہ ہم نے نہیں ڈلوایا۔ نہیں، میں کافی پینے گیا نہیں تھا، اس لیے کہ میں نے کہا جب دوبارہ عہد و پیما ہوں گے تو اس کے بعد بیٹھ کے کافی پیئیں گے۔ اچھا، عہد و پیما ہونے ہیں دوبارہ؟ وہ تو کبھی نہ کبھی ہونے، وہ تو کبھی نہ کبھی ہونے۔ وہ کہتے ہیں پجیاں باواں گالوں آندیاں نے، وہ جب ہاتھ جلنے پہلا عہد وفا تو وفا نہ ہوا۔ وہ جتنی بار مرضی نہ ہو، جو کی کہتے ہیں کہ ماس اور ناخن جو ہیں وہ اکیلے نہیں ہو سکتے۔ آخر تو پاکستان تحریک انصاف ہی ہے، جماعت تو ایک ہی ہے جو محب وطن۔ جمالی فارمولے پہ کام ہو رہا ہے؟ ضرور ہو رہا ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے عمران خان سے حکومت چھینی گئی ہے فیڈرل میں، اس کے بعد جس طریقے سے پوری ڈٹائی اور بلیٹنٹ طریقے سے ہر قانون کو ہر طریقے سے ہر غنڈہ گردی کر کے جس طریقے سے پنجاب کی حکومت چھینی گئی ہے، تو جمالی فارمولہ تو چھوٹا ہے، اس سے بڑا کوئی اس ٹائم تو اسرائیلی فارمولہ چل رہا ہے، آپ جمالی فارمولے کی بات کر رہے ہیں، تو فارمولے بہت بڑے بڑے چل رہے ہیں اس ٹائم۔ رائٹ۔ اور پنجاب کے الیکشنز کے حوالے سے ناظرین، ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک دعویٰ ہماری پروگرام میں غالباً کیا تھا کہ پلان یہ ہے کہ پنجاب کے جو بائی الیکشنز ہو رہے ہیں 17 جولائی کو، اس میں گیم پلان کیا اور کتنی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف لے گی اور کیا پلاننگ کیا ہو رہی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم جا رہے ہیں الیکشن میں، لیکن ہمیں پتہ ہے ہمارے خلاف میچ فکس ہے۔ ہم جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ایجوکیشن کے سارے تبادلے کر دیے گئے، ڈی پی او لگا دیے گئے، ڈی سی او لگا دیے گئے، پوری طرح سے میچ فکس ہے، اور آلریڈی رزلٹ بھی دے دیا گیا ہے کہ 20 میں سے 6 سیٹیں پی ٹی آئی جیتے گی، 14 سیٹیں جو ہیں وہ نون لیگ جیتے گی۔ 6 کیوں جیتے گی پی ٹی آئی؟ تاکہ یہ دکھایا جائے فری اینڈ فیئر الیکشن ہے۔ ہمیں بالکل پتہ ہے کیا ہو رہا ہے۔ جی ناظرین، 13 جون کو ڈاکٹر شہباز گل نے یہ بات کی، اور آج کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اسی بات کو کن الفاظ میں کہتے ہیں، اور نمبرز آپ دیکھیں گے تقریباً ایک جیسے ہی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم نے ایک سیٹ کے اوپر کل بھی بیٹھ کے جو ہے وہ سارا جائزہ لیا ہے۔ یہ 16/4 کا رزلٹ ہوگا، جو میں آپ کو بتا دوں 16/4 کا رزلٹ ہوگا۔ ڈاکٹر شہباز گل اور رانا ثناء اللہ کے نمبرز تقریباً ایک ہی ہیں، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ امپائر نواز شریف کے ساتھ ملا ہوا۔ کیا کہا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ نواز شریف جو میچ بھی نہیں کھیلتا تھا اپنے امپائروں کے بغیر، اب بھی امپائر ساتھ ملائے ہوئے ہیں اس نے، ابھی بھی ساتھ ہیں اس کے امپائر۔ آج ہم نے ان کے امپائروں کے باوجود ان کو شکست دینی ہے۔ جی ڈاکٹر شہباز گل صاحب، آپ چیف آف سٹاف ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے، تو رزلٹ اسی طرح کا توقع ہے اور یہی کوشش؟ نہیں، دونوں چیزیں بدل گئی ہیں۔ جو رانا صاحب نے کہا، کیونکہ آج کل اسٹریٹجی موسم کی طرح بدل رہی ہے، کیونکہ کوئی چیز قابو میں نہیں آ رہی نا، ہر چیز سے ہاتھ جل رہے ہیں۔ وہ کئی دفعہ آپ جلدی کھانا بنائیں نا، مجھے نہیں پتا، میں تو باہر رہتا رہا ہوں تو خود بھی بناتا رہا ہوں، تو آپ ایک ہی ٹائم میں 2-3 چیزیں، تو کئی دفعہ آپ غلطی سے نا جو چیز جس کے نیچے چولہا بند ہوتا ہے اور جس کے نیچے جل رہا ہوتا ہے، وہ تتے توے کو ہاتھ لگا لے، تو تتے توے کو ہاتھ لایا اور ہاتھ جل رہے ہیں۔ سو اب نئی اپڈیٹ یہ ہے کہ جس مستری نے اس پلگ کو صاف کر کے، رانا ثناء اللہ جیسا رکشہ جس مستری نے سٹارٹ کر کے چلایا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب انتہائی معتبر، میں کہہ رہا ہوں ان کی طرح کا، تو وہ مستری صاحب کا اب خیال ہے کہ اب 10 سیٹیں دینی ہیں، 10 اور 10۔ اب ذرا تھوڑا سا رزلٹ کو چینج کیا گیا، کوئی 10 سیٹوں سے حمزہ وزیر اعلیٰ رہ جائیں گے اگر 10 بھی مل جائیں، تو اب ذرا 10 اور 10 کا کیا ہے۔ تو رانا صاحب کا رزلٹ بھی تھوڑا غلط ہو گیا، میرا بھی تھوڑا غلط ہو گیا، کیونکہ دوبارہ ری الائنمنٹ کی گئی ہے۔ لیکن ہم ایک بات آپ کو بتا دیں، پاکستان کی عوام اس ساری کارگزاری کو دیکھ چکی ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ مزید انتشار ہو، تو گزارش یہی ہے، اس انجینئرنگ سے گزارش یہی ہے کہ انجینئرنگ کسی اور چیز میں ہم کرتے ہیں، انجینئرنگ میں ہمارا ملک سیاسی انجینئرنگ، پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کرتے، اس لیے عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ اگر یہ آخری موقع ہے، پہلے بہت زیادتیاں ہو گئی، یہ آخری موقع ہے، ہم اپنی بات نہیں کر رہے، یہ آخری موقع ہے آپ کے پاس کہ آپ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دیں، تاکہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اپنی رائے دے سکے، اور اس کے بعد جو فیصلہ ہو وہ سب کو قبول ہو۔ اگر آپ نے دھاندلی کی وہ نظر آ جانا ہے، ہر سروے میں
70-80% पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है। क्यों खड़ी है? सवाल ये क्यों खड़ी है? जब इमरान खान था, गैस आ रही थी, एक एंकर साहब हैं, आप मैं नाम लूंगा तो आपकी साफत जाग जानी, आपने नाम नहीं मेहरबानी करें, लेकिन वो एक एंकर हैं जो CNG पे चलते हैं, चले मैं इतना कह देता हूँ। वो रोज गला फाड़ के, कोई भी हो सकता है, गला फाड़ के वो कहते थे कि ये CNG नहीं। जब पूरी दुनिया में CNG नहीं मिल रही थी, हमें 12 वेसल चाहिए थे, हमने 11 लिए थे। LNG नहीं मिल रही थी, CNG सॉरी कह दिया, LNG नहीं मिल रही थी तो 11 वेसल हमने खरीदे थे, 12 चाहिए थे। अब इनको जुलाई में 4 चाहिए। रिजल्ट इनका क्या है? शून्य। शून्य इसलिए कह रहा हूं, हिंदी में शून्य होता है, इनका इंडिया के साथ बहुत प्यार है। रिजल्ट इनका 0 है। 0 का मतलब ये कि जुलाई में दबा के लोड शेडिंग होनी है। जब लोड शेडिंग होनी है, मीन फैक्ट्री बंद होनी, पहले ही बंद हो रही, लोगों को फैक्ट्रियों से कामों से निकाला जाएगा, और उधर से पेट्रोल और डीजल कितना महंगा हो गया, उसके ऊपर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं आएगी। एक तरफ लोग जो है बेरोजगार होंगे, वो घर बैठेंगे तो पंखा नहीं चल रहा होगा, बाहर एहतजाज के लिए निकलेंगे तो ये लाठियां मारेंगे जैसे आज इन्होंने कराची में किया। ऐसे नहीं चलना मुल्क। इससे बेहतर है कि राणा सनाउल्लाह साहब और शहबाज शरीफ साहब आर्मी को खत लिखें और मार्शल लॉ लगवा लें मुल्क में, ताकि अवाम किसी किस्म का एहतजाज न कर सके। जमहूरियत का फसाद है इस वक्त, नाटक चल रहा है जमहूरियत का और मार्शल। बिल्कुल नाटक है ये तो। ये जमहूरी रवैये हैं जो ये अपना रहे हैं, जिस तरीके से अवाम को मारते हैं, जैसे इन्होंने 25 तारीख को मारा, जिस तरीके से। आप मुझे एक बात बताइए, हम बड़ा फख्र करते हैं, हमारी 5वीं बड़ी शायद फौज है, हमारा एक न्यूक्लियर स्टेट है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम की, जब वो वजीर आजम थे, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब वो वजीर आजम थे तो उनके मुलाजम को खरीदा गया।